بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس محفل میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا قصہ میں بیان کروں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے آئے تو ابو سفیان اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے مکہ کے راستوں پر کھڑے ہو گئے کہ اگر محمد یہاں سے داخل ہوتے ہیں تو ان تلواروں سے اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس وقت آپ قریش کے سردار تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جنگی ارادہ مکہ میں داخل ہونے پر نہیں تھا، کیونکہ مکہ حرم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہونے لگے تو آپ نے ابو سفیان کو دیکھا اور اپنی مؤمنانہ فراست کو استعمال کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جاتا ہے وہ میری طرف سے مامون ہے، جو اپنے گھر میں چلا جاتا ہے وہ میری طرف سے مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ بھی میری طرف سے مامون ہے۔ ابو سفیان باعزت شخص تھے اور عزت و تکریم کو پسند کرتے تھے۔ ابو سفیان نے جب آپ کی یہ آواز سنی تو اپنی تلوار کو گرا لیا، مارے حیا کے پانی پانی ہو گئے، اور عباس جو آپ کے دوست تھے ان سے پوچھنے لگے، سنا ہے تم نے اپنے چچیرے بھائی کی بات کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، بالکل میں نے سنا ہے۔ ابو سفیان سے کس کو مراد لے رہے ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ کیا قریش میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ابو سفیان ہے؟ کہنے لگے، وہ میرا ہی نام لے رہے ہیں؟ فرمایا، جی ہاں بالکل۔ اب جو ہے ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کیا محمد کے دین میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے منازل اور لوگوں کے مقام کو کیا خیال کرتے ہوئے انہیں عزت عطا فرمائیں، عزت بخشیں؟ آپ نے فرمایا، بالکل، محمد لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے طور پر یا ان کے مرتبے کے اعتبار سے انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کی تلواریں نیچی ہو جاتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بغل سے پاس سے گزرتے ہیں، مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بعض روایت میں ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنا شروع کیا، اور بتوں کو توڑا نہیں بلکہ ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے اور وہ بت یکے بعد دیگرے خود بخود گرتے چلے جاتے۔ آپ بوقت اشارہ یہ فرماتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ۔ اس طرح سے سارے صنم چور چور ہو گئے۔ یہاں پر ابو سفیان نے ایک عجیب منظر دیکھا جس سے آپ بہت متاثر ہوئے۔ یہ منظر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اوپر چڑھے تو آپ نے آواز لگائی، بلال کہاں ہے؟ بلال پر یہاں پر بہت ظلم و ستم ہوا تھا۔ یہاں 10,000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جن میں بڑی جلیل القدر صحابہ کرام ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہیں وغیرہ۔ آپ آواز لگاتے ہیں، بلال کہاں ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ چلو اندر چلو، خانہ کعبہ کے اندر میرے ساتھ صرف تم نماز پڑھو گے۔ اسے کہتے ہیں انسان کی تعظیم و تکریم، یہ ہے انسانی حقوق کی پاسداری۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ آؤ، تم حبشی غلام ہو، تمہیں ان مکہ والوں نے مارا تھا، تمہیں بے گھر کیا تھا، تمہیں بے عزت کیا تھا، تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی، مارنے کی دھمکی دی تھی، تم پھر بھی کہتے تھے احد احد، ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو۔ جب بیت اللہ میں نماز ادا فرما چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اب تکریم اور عزت افزائی تمام ہوئی، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ نکلتے ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو پھر آواز دی اور فرمایا، بلال کہاں ہو؟ ابھی ایک موقف اور ایک اور منظر باقی ہے جس منظر سے اہل مکہ کو سبق لینا چاہیے۔ آؤ کعبہ کی چھت پر چڑھو، اوپر چڑھو۔ جب آپ چڑھنے لگے، چھت لمبی تھی، دیواریں بھی بلند تھی، صحابہ کرام آپ کے قریب آ گئے۔ سب سے قریب تر یہاں پر ابو بکر میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر قریب تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کانھوں پر ان کو سوار کیا۔ بہرحال جو صحیح ترین روایت ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر قریب تھے۔
آپ وہاں پر کھڑے ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دائیں پیر کو ابو بکر کے دائیں کاندھے پر اور دوسرے پیر کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر یعنی بائیں کاندھے پر رکھا۔ آپ دونوں نے انہیں اٹھایا یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ پر چڑھ گئے۔ جب آپ خانہ کعبہ پہ چڑھے تو آپ بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بلال، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ کعبہ اللہ کے نزدیک نہایت عظیم ہے، اور اللہ کی قسم آج کے دن تم اللہ کے نزدیک اس گھر سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ اذان دو۔ بلال نے اذان دی، توحید کی صدا بلند ہوئی۔ لوگوں کی آنکھیں اس آواز کو سن کر اشک بار ہو گئیں، رونے لگے۔ ابو سفیان یہاں بہت متاثر ہوئے۔ جو دین، جو اسلام اس غلام کو یہ تکریم و توقیر عطا کرتا ہے، بلا شبہ وہ ایک عظیم دین ہے۔ پھر آپ عباس ابن عبد المطلب کی طرف متوجہ ہوئے، کہا، اے عباس، تم سمجھتے ہو کہ اگر میں تمہارے چچا زاد بھائی کے پاس جاؤں تو کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ اگر میں اسلام میں داخل ہونا چاہوں کیا وہ میرے اسلام کو قبول کریں گے؟ آپ نے فرمایا، بالکل قبول کر لیں گے۔ کہنے لگے، کیسے قبول کریں گے؟ جبکہ میں نے اسے بے گھر کیا، ہجرت پر مجبور کیا، اس کے ساتھیوں کو میں نے بے گھر کیا، اس کے ساتھیوں کو قتل کیا، اس کو جادوگر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، دیوانہ اور پاگل کہا۔ آپ نے کہا، ان کے پاس جاؤ، یعنی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ عباس بھی فتح مکہ ہی کے دن ایمان لائے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، ان کے پاس جاؤ۔ جب ان کے پاس پہنچ جاؤ تو وہی کہنا جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، ابو سفیان نے پوچھا، انہوں نے یوسف سے کیا کہا تھا؟ آپ نے بتلایا، یوسف نے ان سے یہ کہا تھا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ پوچھنے لگے، اگر ایسا میں کہوں گا تو کیا مجھے قبول کر لیں گے؟ فرمایا، بالکل قبول کر لیں گے، بالکل آپ کو اپنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور ایک طرف کر لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی ابو سفیان سے، آپ نے بڑی تکلیف جھیلی تھی۔ آپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی حضرت ابو سفیان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوبارہ کوشش کرو۔ اہل سیر کہتے ہیں آپ نے پھر دوبارہ دوسرے سائڈ سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ان سے پوچھا تو آپ پہاڑ پر تھے، آپ نے پھر اشارہ کیا کہ دوبارہ کوشش کرو اور مایوس نہ ہو بلکہ کوشش کرتے رہو۔ کہتے ہیں کہ میں پھر آپ کے سامنے کی طرف سے آیا، آپ کے چہرے کی طرف سے آیا۔ جب آپ سے نظریں ملی تو میں نے کہا، اے محمد، لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو گرا لیا۔ پھر آپ نے عباس کی طرف دیکھا، یعنی حضرت ابو سفیان نے عباس کی طرف پھر دیکھا، انہوں نے پھر یہی جملے دہرانے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے دہرائے، لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی جملے دہرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے آنسو آپ کے رخسار مبارک سے بہہ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ پھر ابن زبیر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آج تو خوریز جنگ کا دن ہے، یہ کوئی رحمت اور شفقت کا دن نہیں ہے، یعنی آج ہم اپنے سارے بدلے چکا لیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ جاؤ اے مکہ والو، جنہوں نے ہمیں پریشان کیا تھا، میری طرف سے تم سب آزاد ہو، میری طرف سے تم سب کو معافی ہے، میں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہاں پر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور مکہ پورا کا پورا اسلام کی آغوش میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے وہ نبی جو نبی رحمت ہیں، جن کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس نبی کو
درود و سلام میں یاد رکھیں، اس نبی کو ہر موڑ پر یاد رکھیں، اس نبی کی تعلیمات کو ہم کبھی نہ بھولیں، اور اس نبی کی محبت کو اپنی جان، اپنے نفس، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے آباء و اجداد، اپنے احباب، سب سے زیادہ اس کی محبت کو فوقیت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم نبی سے عظیم محبت کرنے کی، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔